بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں زبیر خان ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ، احمدیہ فرقہ اور ٹی ایل پی، یہ آج کے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس پروگرام میں پہلے پاکستان سے تعلق رکھنے والے قومی اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا آپ ایک ویڈیو کلپ دیکھیں اور سنیں گے، اور پھر اس کے بعد میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا۔ اور بیس انالیسس کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو اداروں نے پیٹرن آف یوز ہے، کس کس طرح سے انہیں استعمال کیا گیا، کس کس طرح سے انہیں استعمال کر کے سیاسی مقاصد کو حاصل کیا گیا۔ جیسے 2017 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو ضد کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا گیا۔ آگے چلیں، 2018 میں ابھی عمران خان کی حکومت جو بیچاری بنی 20 اگست کو تھی، جمعہ 8 دن، ابھی اس حکومت کو 30 دن میرے خیال پورے نہیں ہوئے تھے۔ ستمبر 2018 کے اندر 9ویں مہینے میں عمران خان نے اور اسد عمر نے ڈاکٹر عاطف میاں جو ہیں، جو پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک بڑے مشہور ایکیڈیمک تھے، بیسکلی عمران خان اور اسد عمر یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے اس کی ریسٹرکچرنگ کی ایکسپرٹیز ان کے پاس آئے، اور دنیا میں جو 3-4 بہت بڑی اتھارٹیز تھیں، جو بہت بڑے ایکسپرٹ تھے، ان میں یہ پاکستانی اوریجن کے پروفیسر تھے جو غالباً احمدی فرقے سے تعلق رکھتے تھے۔ اور جب ان کو نامینیٹ کیا گیا تو فوری طور پہ تحریک لبیک پاکستان نے کہا جی ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا پاکستان کے ساتھ۔ حالانکہ بندہ اکانومسٹ تھا، سرجن ہوگا تو نہیں کروائیں گے سرجری اپنی احمدی سے۔ بہرحال انہوں نے کہا ہم سڑکوں پہ آئیں گے، اور پھر انہوں نے باقاعدہ فیصلہ کر لیا سڑکوں پہ آنے کا۔ اور اس وقت عمران خان کی حکومت کے لیے بہت ایک شرم کا مقام تھا کہ انہیں ڈاکٹر عاطف میاں کو فوری طور پہ لے کے پہلے ان کو نامینیٹ کرنے کے بعد ان کو انکار کرنا پڑا، جس سے شروع میں ہی دنیا بھر کے حلقوں نے، ویسٹرن گورنمنٹس نے، ایکیڈیمکس نے، یونیورسٹیز نے دیکھا کہ عمران خان کی حکومت جو ہے وہ بنیادی طور پہ بڑی کمزور حکومت۔ یہ پہلا بلیک میل تھا پاکستان کے اداروں کا اور آئی ایس آئی کا، جس کے ذریعے عمران خان کو اپنی کمزور حیثیت اور اپنی ولنیبلٹی کا ان کو احساس دلایا گیا۔ آپ نے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کی زبانی احمدیہ عقائد رکھنے والے ایک ماہر معیشت عاطف میاں صاحب کے خلاف پاک فوج کے ذریعے ٹی ایل پی کے استعمال کے بارے میں تھوڑی سی بات سنی۔ حالانکہ پاکستان کے طول و عرض میں احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف جس شدت سے ٹی ایل پی شورشیں برپا کرتی ہے، اور جس طرح اس تنظیم کے فسادیوں نے پرامن اور محب وطن احمدیوں کا پاکستان بھر میں جینا دوبر کر رکھا ہے، ان سارے حالات کا علم ہوتے ہوئے بھی ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب احمدیوں پر کیے جانے والے ظلموں کا کھل کر تذکرہ کرنے کی شاید کبھی بھی جرت نہ کر سکیں۔ ایک مرتبہ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے پہلے بھی احمدیوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی تھی، جو اس چینل پر چلائی بھی گئی تھی، اور اس پر تبصرے کے ساتھ انہیں کچھ مشورے بھی دیے گئے تھے۔ اب انہوں نے ان مشوروں کو سنا یا نہیں، اس کا کم از کم مجھے تو علم نہیں ہے۔ تاہم ان کی حالیہ گفتگو میں ایک خوشگوار سا لمحہ اس وقت آیا جب انہوں نے میاں عاطف کے مذہبی عقائد کے بارے میں احمدیہ فرقہ کا نام لے کر بات کی۔ شکر ہے کہ انہوں نے میاں عاطف کو قادیانی یا مرزائی نہیں کہا۔ اب میاں عاطف کے مذہبی عقائد کا تعلق احمدیہ فرقہ سے جوڑنا بہرحال ایک ہمت اور جرت کا کام ہے، جس کے لیے ڈاکٹر صاحب کو سلام پیش ہے۔ 1974 کی آئینی ترمیم سے قبل سرکاری فارمز میں مذہب کا جو خانہ ہوا کرتا تھا، اس میں مذہب اسلام کے نیچے مختلف فرقے لکھے ہوتے تھے، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے بھی کئی دفعہ ایسے فارمز بھرے تھے، اور مذہب اسلام کے نیچے دیے ہوئے فرقوں میں احمدیہ فرقہ کو ہی ٹک کیا کرتا تھا۔ ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے پاکستان کے اچھے دنوں کی یاد تازہ کرا دی۔ ڈاکٹر صاحب کا اب یہ کہنا کہ یہ جو تنظیم یعنی جو ٹی ایل پی ہے، یہ بھائی صاحبان نے ملک میں فوجی جرنیلوں کی اہمیت اور ضرورت کو اجاگر کرنے کے لیے بنا رکھی ہے، ڈاکٹر صاحب کی یہ بات 200% درست ہے۔ تاہم ایک بات جو کبھی کبھی کھٹکتی ہے وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب پاکستان میں اپنے قیام کے دوران پاک فوج کے چہیتے رہے ہیں، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں لیکچر دیا کرتے تھے، تو کیا وہ پاک فوج کی آئی ایس آئی کے پولیٹیکل ونگ سے بے خبر تھے؟
اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ پاک فوج کے جرنیلوں کی جیبوں میں 3 یا اس سے زیادہ آپشنز ہمیشہ موجود رہتی ہیں، اور یہ طریقہ کار یہ جرنیل پچھلے 78 سالوں سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج کا بصیغہ راز مقصد ہی اس ملک کے عوام اور وسائل پر حکومت کرنا ہے، اور وہ یہ کام پچھلی کئی دہائیوں سے انتہائی کامیابی سے سر انجام دے رہے ہیں، اور اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے مختلف اوقات میں وہ اپنی جیبوں میں موجود آپشنز استعمال کر کے مختلف ناموں سے شدت پسند جارحانہ مذہبی گروپس بنا کر اپنا کام چلاتے رہتے ہیں۔ اس وقت ٹی ایل پی ملک کے اندر پاک فوج کی ہی پراکسی ہے، اور پاکستان کے عوام الناس اور دنیا کے دیگر ممالک کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ٹی ایل پی کو مذہبی تنظیم کے ساتھ ساتھ سیاسی تنظیم کا بھی درجہ اس پاک فوج نے دلوا رکھا ہے۔ پاک فوج کے کور کمانڈرز کی کانفرنس میں جب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ملک میں فوجی حکمرانی کا تسلسل ہی جاری رہے گا اور موجودہ فیلڈ مارشل صاحب اضافی مدت کی حکمرانی کے شدید خواہش مند بھی ہیں، تو انہوں نے جرنیلی ٹولہ سے منظور شدہ اس مقصد کو ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ فیلڈ مارشل صاحب کو بہتر آپشن یہی لگتی ہے کہ وہ چیری بلاسم جیسے وزیر اعظم پر مبنی ریموٹ کنٹرولڈ لولی لنگڑی حکومت جیسے وہ اس وقت چلا رہے ہیں، اسی طرح وہ یہ حکومت چلاتے رہیں، اور اس کے لیے فیلڈ مارشل صاحب کے نزدیک بہتر صورت یہی ہے کہ آئینی اور قانونی راہ ہموار کر لی جائے۔ اب جب نون لیگ کے کچھ منچلے فیلڈ مارشل صاحب کو چڑھانے کے لیے کوئی شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، یہ ایکسٹینشن کے بارے میں یا اضافی حکمرانی کا وقت دینے کے بارے میں، تو پھر ایسے منچلوں کو سبق سکھلانے کے لیے پاک فوج ٹی ایل پی کو میدان میں اتار دیتی ہے۔ اس دفعہ تو اس کو پولیس سے بھی بڑھا دیا گیا ہے، اور معاوضہ کے عوض چند پولیس والوں اور ٹی ایل پی والوں کو موت کی بھینٹ بھی چڑھا دیا گیا ہے۔ اب ایک طرف طلال چودھری کو چھوڑ دیا گیا ہے کہ وہ ٹی ایل پی پر چڑھائی کرتا رہے، اور دوسری طرف فوجی جرنیلوں نے پاکستان کے مفتی منیب کو میدان میں اتار دیا ہے، جو درجنوں مولویوں کے جھرمٹ میں ٹی ایل پی کے زبردست حامی بن کر کھڑے ہو گئے ہیں۔ ملک کے اندر افراتفری کے مناظر کے ساتھ ساتھ سرحدوں پر بھی کھیل تماشا جاری کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ فوجی نقطہ نظر سے بھلا پاک دفاعی افواج کے مقابلہ پر افغان دفاعی افواج کی تو کوئی وقت نہیں ہے، البتہ دہشت گردی اور گوریلا جنگ میں وہ پاک فوج کو نقصان پہنچاتے ہیں، پہنچاتے رہیں گے، اور اس کے لیے پاک فوج کے فوجی جرنیل ہمیشہ ہی تیار رہتے ہیں۔ ایک اور طرف عمران خان کی سابقہ حکومت کے ایک اہم رکن شہباز گل صاحب نے بھی اپنا ایک علیحدہ تماشا لگا رکھا ہے، اور فیلڈ مارشل صاحب کو زچ کرنے کے لیے روزانہ ہی اپنے وی لاگ سے پہلے کاؤنٹ ڈاؤن کرتے ہیں کہ فیلڈ مارشل کے اب کتنے دن باقی ہیں۔ غیب کا علم تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہی ہوتا ہے، لیکن زمینی حقائق اور ملک کے جو معروضی حالات ہیں وہ صاف بتلا رہے ہیں کہ جرنیلی ٹولے کی کوئی نہ کوئی آپشن ضرور کام کر جائے گی، اور اس ملک میں فی الحال جرنیلوں کا ہی دور حکومت چلتا رہے گا۔ آخر میں ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب کا ایک بار پھر شکریہ کہ آپ نے احمدیہ فرقہ کا لفظ استعمال کیا۔ کسی وقت اگر آپ کا من کرے تو اس قوم پر یہ احسان کر دیں کہ آپ کافی پڑھے لکھے اور تعلیم یافتہ ہیں، اور کوشش کریں کہ اس ملک کے حکمرانوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، اور آپ ان کو یہ کسی اچھی طرح سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں کہ اگر دنیا میں باعزت اور باوقار ملک بننا ہے تو پھر مذہب کو سیاست سے جدا کرنا ہوگا، اور اگر ہمارے حکمران یہ کام نہیں کرتے، یعنی مذہب کو سیاست سے جدا نہیں کرتے، تو پھر دن بدن یہ ملک مزید ذلت کی گہرائیوں میں ہی گرتا جائے گا۔